یہ اسلام ہے جس نے یہ اعلان کیا کہ عورت جب ماں بنتی ہے تو جنت اس کے قدموں میں آ جاتی ہے. فرمایا اللہ نے اگر کسی کو 2 بیٹیاں دی ہوں، 2 بہنیں دی ہیں، تعلیم و تربیت کا انتظام کرو. اسلام کہتا ہے، اسلام نے بیٹیوں کو بھی تعلیم حاصل کرنے سے نہیں روکا ہے. اسلام محمد عربی کے گھر سے شروع ہوا ہے. گھر میں دیکھو گا نا، امی عائشہ جیسا ٹیچر ملے گا، امی عائشہ جیسا ڈاکٹر ملے گا. مدینے میں ایسی کلینک کسی کی نہیں چلی جیسی امی عائشہ کی چلی، اور 45 سال پردے کے پیچھے بیٹھ کر امی عائشہ نے ہزاروں مردوں کو درس دیا ہے. یعنی اسلام نہ لڑکی کو ٹیچر بننے سے روکتا ہے، نہ ڈاکٹر بننے سے روکتا ہے. اسلام تعلیم حاصل کرنے میں لڑکی کے روڑے نہیں اٹکاتا، پردہ لٹکاتا ہے. وہ عزت کے لیے پردہ لٹکاتا، روڑا نہیں اٹکاتا. فرمایا تعلیم و تربیت کا انتظام کرو، بچیوں کو جینے کا حق دے دو، نکاح کر دو. ایسے ماں باپ پر، ایسے بھائیوں پہ جنت واجب ہو جاتی ہے. بیٹیوں کو احترام دینے والے، بہنوں کو احترام دینے والے کل جنت میں میرے اتنے قریب ہوں گے جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں. اور فرمایا وہ ایک عیسائی لڑکی آئی تو محمد عربی نے اس کے سر پہ چادر ڈالی. اپنی بہن حلیمہ کی بیٹی، دودھ پلانے والی ماں کی بیٹی آئی تو اس کے قدموں میں چادر بچھائی. بوڑھی عورت آئی حلیمہ تو ان کے قدموں میں چادر بچھائی. محمد عربی نے پیغام دیا اپنے عمل سے کہ عورت چاہے بیٹی ہو، چاہے بہن ہو، چاہے ماں ہو، چاہے بیوی ہو، ہر حال میں احترام کے قابل ہے، ہر حال میں عزت کے قابل ہے. لوگ کہتے ہیں بے ٹیڑھی پسلی سے نکلوڑی ہے تو کتی کون سدھرے. ارے ایسی بات کون نہیں. وہ ٹیڑھی پسلی خوبصورتی ہے، یہ خوبصورتی ہے ٹیڑھی پسلی. اگر یہ سیدھی ہوتی تو تجھے روٹی کھانا مشکل ہو جاتا، تیرا سونا مشکل ہو جاتا، تیرا چلنا مشکل ہو جاتا. تو بیوی کے اندر کچھ حسن کی ادائیں ٹیڑھاپن جان بوجھ کے رکھا ہے. یہ زندگی کے لطف کے حصے ہیں، ورنہ وہ کوئی ٹیڑھی کھوپڑی والی نہیں ہے. لوگ اس لیے مسلمانوں آج کل یہ سب جو ہے ادائیں چل رہی ہیں. بیوی پہ ظلم کرنا کمال سمجھا جاتا ہے. وہ ٹھاٹو نیتو جو بیوی نہ ڈانٹے کٹے ٹھاٹو نیتو ہے. ایسا نہیں ہے. بیلنس بنا کے رکھو. نہ ماں کی آہیں لو، نہ بیوی کی آہیں لو. ماں جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. لیکن اسلام میں آپ یہ ادا بھی دیکھ لیں کہ اسلام میں تو بیوی تو چھوڑو، بلی کو ستانے والے دوزخ میں چلے گئے. حدیث سنی کہ نہیں؟ بنی اسرائیل میں بڑی عورت تھی جس نے بلی کو پالا تھا، باندھ کے رکھا. نبی نے جانوروں کے حقوق بتائے ہیں. فرمایا جانوروں کو چارہ کھلایا کرو، پانی پلایا کرو. اگر چارہ نہیں دے سکتے، پانی نہیں پلا سکتے تو انہیں کھلا چھوڑ دیا کرو. اونٹ نے آ کے شکایت کی تو فرمایا اس پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالا کرو، اس کے جسم کی طرف دیکھو. اگر بوجھ زیادہ ڈالنا ہے تو خوراک بھی اچھی کھلاؤ، چارہ بھی اچھا کھلاؤ. جو ہے جانوروں کے حقوق بتائے. اسلام نے کس کے حقوق نہیں بتائے ہوں گے؟ چونٹی کا حق بتایا. چونٹی کا اپنے پاؤں سے مت لتاڑو اس کو، اس کے گھر کو مت جلاؤ، اپنے پیشاب کی دھار میں مت ڈباؤ. دیکھا نہیں تم نے قرآن میں چونٹی کے خاطر اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو روک دیا کہ سلیمان بے شک تمہاری شان و شوکت بڑی ہے، تمہارے پاس جنات بھی ہیں، مرد بھی ہیں، جانور بھی ہیں، سب کچھ ہے تمہارے پاس میں، گھوڑے بھی ہے. لیکن خبردار جس وقت جب تک یہ ساری چونٹیاں اپنے دلوں میں داخل نہ ہو جائیں تب تک سلیمان کے لشکر کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اسلام کی ادائیں ہیں، یہ قرآن کی ادائیں ہیں. تو میں نے کہا نا وہ عورت جس نے بلی کو ستایا دوزخ میں چلی گئی، تو جو بلی کو ستاتے ہی وہ کہاں جائیں گے؟ جب فاطمہ نے کہا کہ امی کو بخار ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہے، میرے ابا جان حضور آپ اپنی چادر دیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چادر نہیں دی بلکہ خود جو ہے وہاں پہنچے. حضرت خدیجہ کے سرہانے کھڑے ہو کے فرمایا او خدیجہ آج تو نے چادر مانگی ہے، اگر تو چمڑی بھی مانگتی تو محمد اتار کے دے دیتا. یہ احترام ہے، ورنہ چمڑی کوئی حقیقت میں نہیں اتارتا. یہ احترام ہے. اور حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آج میرے سر میں درد ہے، آج میرے سر میں درد ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ درد
تیرے سر میں نہیں محمد کے دل میں ہے. یہ احترام ہے. سب کے حقوق، پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں. اسلام سب کے حقوق بتاتا ہے. تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، مسلمان نہیں، کامل مومن نہیں. کون؟ اللہ کے رسول. فرمایا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی دکھی ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا. جو پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کے محلے میں کوئی بھوکا انسان سو رہا ہو. انسان مسلم نہیں، سنی نہیں، دیوبندی نہیں، بریلوی نہیں، اہل حدیث نہیں، کوئی بھوکا انسان. قیامت کے دن سوال ہوگا انسانوں سے خاص. او انسانوں، اللہ پوچھیں گے میں بیمار ہوا تم دیکھنے نہیں آئے، مجھے بھوک لگی تھی تم نے کھانا نہیں کھلایا، مجھے پیاس لگی تھی تم نے پانی نہیں پلایا. لوگ کہیں گے الہ العالمین آپ تو ان ساری چیزوں سے پاک ہیں، آپ تو کھانے سے پاک ہیں، سونے سے پاک ہیں، آپ بھوک سے پاک، پیاس سے پاک، ہم کیسے آپ کو کھلاتے؟ آپ بیماریوں سے پاک. فرمایا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کو دیکھنے چلے جاتے تو اپنے رب کو بھی وہیں پاتے. میرا ایک بندہ بھوکا تھا، اگر تم اس کو کھانا کھلاتے تو اب جو ہے اپنے رب کو بھی وہیں پاتے. میرا ایک بندہ پیاسا تھا، اس کو تم پانی پلاتے تو جو ہے اپنے رب کو بھی وہیں پاتے. دوستو بات سمجھ رہا ہوں. یہ بھی نیکی ہے کرنے کے کام ہے، یہ بھی کرنے کے کام ہے. یہ اسلام ہے جو دھرتی کے ہر کونے پہ کھڑا ہو کے جنت بانٹتا ہے. صرف مسجد میں نہیں بانٹتا اسلام نے دھرتی پوری کو مسلح بنایا ہے. محمد عربی کے احسانوں میں خاص احسان ہے دین اور دنیا کی تقسیم کو ختم کر دیا. ورنہ تقسیم تھی، آپ کو دیندار بننا ہوتا تو دنیا چھوڑنی پڑتی تھی اور دنیا دار بننے کے لیے دین چھوڑنا پڑتا تھا. لیکن محمد عربی نے آ کے اعلان کر دیا نہ تو تمہیں جو ہے مسجد چھوڑنا ہے نہ دکان چھوڑنی ہے، یہ پوری دھرتی تمہارے لیے مسلح ہے. اس مسلح پہ جو کام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی روشنی میں کرو گے وہ عبادت بن جائے گی. تو آپ ڈاکٹروں، اگر آپ ڈاکٹری کر رہے ہیں، بھائی ایک مریض کو دیکھنے کا اسلام میں یہ ثواب بتایا گیا کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو جو ڈاکٹر مریض کا علاج کرتا ہے اس کا ثواب کا اندازہ ہے کوئی؟ بھائی ایک چونٹی نے فکر کی، چونٹی نے کہ جو ہے میری قوم بچ جائے، اللہ سلیمان کے لشکر کو روک دے. اللہ نے اس چونٹی کی اداؤں کو قرآن میں بیان کیا اور بعد میں لکھا کہ یہ چونٹی جنت میں جائے گی. بعض جانوروں کے بھی عجیب قصے بتائے گئے ہیں کہ جو ہے ایک گدھا ہوا ہے نا، وہ بھی شکر ادا کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تو نے گدھا بنایا، شکر ہے کتا تو نہیں بنایا. کتا کہتا ہے اللہ شکر ہے تو نے کتا بنایا، سور کو نہیں بنایا. سور کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے سور بنایا لیکن بے نمازی تو نہیں بنایا نا، بے نمازی تو نہیں بنایا نا. تو یہ جانور بعض جنت میں چلے گئے، ادائیں پسند آ گئی، فکر کی اپنے قوم کی. اس لیے جو ہے اگر آپ انجینئر ہیں، اسلام کہتا دال ولا خیر کا فاعل ہی، بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو بھلائی کرنے والے کی طرح ثواب ملتا ہے. آپ نے کسی غریب کو فری میں نقشہ بنا کے دے دیا اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا مالدار کو فری میں بنگلہ بنانے پہ ملتا ہے. یہ اسلام ہے جو آپ کو ہر جگہ جنت دیتا ہے. فرمایا تجارت کرو، بزنس کرو، لیکن دو چیزوں کو مت چھوڑنا. ایک سچائی مت چھوڑنا، ایک ایمانداری مت چھوڑنا. جس تاجر نے، جس بزنس مین نے امانت داری کے ساتھ اور دیانت داری کے ساتھ میں بزنس کیا وہ تاجر کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. کیوں نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا؟ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. میں مولوی صاحب تھا، پوری زندگی مسجد میں گزار گیا، مجھے تو نہیں کہا گیا کہ نبیوں کے ساتھ کھڑا کریں گے تجھے، لیکن اس دکاندار کو کہہ دیا گیا کہ ہم تجھے جو ہے نبیوں کے ساتھ کھڑا کریں گے. اس کی شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے او مولوی صاحب مسجد میں بیٹھ کے سچ بولنا آسان ہے،
दुकान पे बैठ के सच बोलना बड़ा मुश्किल है। इसने दुकान पे बैठ के सच बोला तो हमने कयामत के मैदान में नबियों के साथ खड़ा कर दिया। मुसलमानों, मेरा आखिरी पैगाम है, अगर आप चाहते हो ना कि हिंदुस्तान मजबूत हो, चाहते हैं नहीं चाहते कि हमारा हिंदुस्तान मजबूत हो, आप चाहते हैं हमारा समाज मजबूत हो, आप चाहते हैं कि हमारी कौम मजबूत हो, आप चाहते हैं मुसलमान मजबूत हो, आप चाहते हैं कि जो है इस्लाम मजबूत हो, तो तस्खीर कायनात के काम करो। तस्खीर कायनात के काम ये है कि सबसे पहले आप इल्म हासिल करो, तालीम आला हासिल करो, आला ओहदे हासिल करो। जब तक ये काम नहीं करोगे, मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ने फरमाया था, अगर हम सब तहज्जुद गुजार बन जाएं तो जन्नत तो मिल जाएगी, लेकिन दुनिया की रुसवाई उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक तस्खीर कायनात के काम नहीं करेंगे। तस्खीर कायनात में पहला काम इल्म हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, ऑलराउंडर बनो, दुनिया के होशियार, दीन के भी होशियार। योने के बढ़ गया मंत्री आवे गुल्लवल्ला ही को नहीं, यो नहीं बढ़ गया मौल साहब आवे फार्म भरना ही को नहीं, ऐसे नहीं, ऑलराउंडर बनो, दीन के भी होशियार, दुनिया के भी होशियार। और एक पहला ये है कि इल्म हासिल करो, इसमें कोई तकसीम नहीं, लड़का लड़की दोनों को पढ़ाओ और दोनों इल्म हासिल करो, दोनों, जिसको अशरी उलूम है और एक शरई उलूम है। बेशक शरई उलूम के फजाइल ज्यादा है, कोई दुनिया का इल्म मोहम्मद अरबी के इल्म का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मोहम्मद अरबी का इल्म भी वो महदूद नहीं है जो हमने हासिल किया है। मोहम्मद अरबी का इल्म इतना लामहदूद है, कयामत आगे भी सरक जाए ना, मोहम्मद अरबी के उलूम तक नहीं पहुंच सकती, नहीं पहुंच सकती दुनिया। इतने उलूम थे मोहम्मद अरबी के उलूम, और मोहम्मद अरबी ने अशरी और दुनियावी उलूम का इस्तिकबाल किया। जब मक्का से मदीना आए, छोटी छोटी बच्चियां इस्तिकबाल कर रही थी, उस जगह मैंने देखा है रिवायतों में मोहम्मद अरबी अशरी उलूम का इस्तिकबाल कर रहे थे। एक लड़की को देखा जो डॉक्टर थी, जिसका नाम रुफेदा था, साद की बेटी थी, अंसारिया रुफेदा। गूगल पे सर्च करेंगे, उनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है, हजरत रुफेदा असलमिया। ये डॉक्टर थी, हजरत साद की बेटी। फरमाया पेशानियां बोलती है ना, तो कहा अल्लाह के रसूल मैं ईमान में दाखिल हो चुकी हूं, मैं तबीबा हूं, मेरा बाप तबीब था, मैंने ये फन अपने बाप से सीखा। तो आते ही मस्जिद नबवी बनी, यूनिवर्सिटी वो सुफ़ा बना, और मस्जिद के सामने चबूतरा बना, और उसमें नबी ने खीमा बना के उस लड़की रुफेदा को दिया। फरमाया तू इसमें बैठ जा, और मुसलमान औरतों ने ऐलान किया, और मेरी बेटियों और सहाबा की बीवियों और मेरी अज़वाजों, जाओ उस खीमे में जो लड़की रुफेदा बैठी है उसके पास में जो भी फन इल्म है वो तुम सीखो। हम पढ़ते तो हैं कि खैबर में औरतें गई, नबी ने पूछा कहां जा रही हो, कहा हम जख्मियों का इलाज करने जा रही हैं। तो क्या उन्होंने बगैर सीखे इलाज कर दिया? मारना थका लोगों को? नहीं, ये वो औरतें थी, चाहे हफ्सा हो, उम्मे सलमा हो, चाहे आयशा हो, चाहे उम्मे रुमान हो, कोई भी हो, ये वो औरतें थी जिन्होंने हजरत रुफेदा के खीमे में नर्सिंग सीखी थी। इस्लाम ने इन उलूम का इस्तिकबाल किया है। और ज़ैद बिन हारिस और ज़ैद बिन साबित, तुम दुश्मनों की जुबान सीखो ताकि हम खतों का जवाब दें। वो खत का जमाना था, आज ट्विटर का जमाना और फेसबुक का जमाना है। इसलिए मुसलमानों, पहला जो हमारा तस्खीरी कायनात में से पहला काम है इल्म हासिल करना, और दूसरा है अपनी इकोनॉमी मजबूत करना, अपनी तिजारत मजबूत करना। फालतू वक्त चौराहों पे मत खर्च करो। जयपुर के अखबार में छपी थी ये खबर कि रात को 2-2:30 बजे तक बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, चौराहों पर जो पबजी और लुड्डो के किंग बैठे हुए हैं वो छोकरे 100 के 100 मुसलमान के हैं, वो सारे के सारे मुसलमानों के फिंगर हैं। क्यों? आप कहीं भी चले जाएं, चूरू चले जाएं, भादरा चले जाएं, झुंझुनू चले जाएं, जयपुर चले जाएं, रात में 2 बजे पर तो या तो भी पबजी ढिशन में लाग रहा है, या भी लुड्डे में कुछ तुड़ लाग रहा है। और ये इन कौमों के ऊपर फिर बम गिराने की कोई जरूरत है? इनके ऊपर कोई मिसाइल गिराने की जरूरत है? किसी को काल ने मारा, किसी को हाल ने मारा, किसी को मिसाइल ने मारा, मगर मैं क्या कहूं, मुझे तो इस मोबाइल ने मारा, मोबाइल ले बैठा। इसलिए नौजवानों, वक्त की कदर करो। वक्त दो अपनी दुकान में, वक्त दो अपनी तालीम में, वक्त दो मस्जिदों में,
وقت دو تعلیم کے حلقوں میں، قرآن کے درس میں، علماء کی صحبت میں اپنی اکنامی مضبوط کرو، تجارت مضبوط کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں، تبلیغ کے اسفار سے پہلے 5 بڑے سفر بیرونی ممالک کے کیے تجارت کے، 2 ملک شام کے، 2 یمن کے، 1 بحرین کا سفر۔ اس کے علاوہ بھی کئی سیرت کی کتابوں میں علامہ شبلی نعمانی وغیرہ نے اور اشارے بھی کیے ہیں، کئی اور ملکوں میں نبی تجارت کی غرض سے پہنچے ہیں، لیکن جو مشہور 5 سفر نبی کے دوسرے ملکوں میں تجارت کے لیے گئے تھے، اس لیے کہ مسلمانوں صرف دعاؤں سے کام نہیں چلتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں سماج سدھارے اور جو مضبوط ہو، قوم مضبوط ہو، ملک مضبوط ہو، اسلام مضبوط ہو، مسلمان مضبوط ہو، تو اپنی اکنامی کو مضبوط کرو، اپنی تجارت کو مضبوط کرو۔ یہ بالکل تیسرا اور آخری پیغام جو ہے، سب سے پہلا علم اور تجارت اور اپنی صفوں میں اتحاد قائم کر لو۔ اتحاد، چھوٹے موٹے جھگڑے چھوڑ دو کہ تو دیوبندی ہے، تو لابڑو ہے، میں تو فاتحہ نماز نہیں پڑھنی۔ ارے ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ پڑھتا ہے، تو درود نہ کوئی من ہے۔ ارے ہر مسلمان نماز میں اتحیات کے بعد کیا پڑھتا ہے؟ درود شریف پڑھتا ہے۔ ہر مسلمان درود پڑھ رہا ہے، لڑانے کی باتیں چھوڑ دو۔ جو ہے سارے اہل حدیث ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، بریلوی ہیں وہ بھی مسلمان ہیں۔ اس دلائی کا اختلاف ہوتا ہے، لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں کہ تینوں مسلمان ہیں، سچ کہہ رہا ہوں کہ تینوں مسلمان ہیں اور تینوں جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں حساب میں پکڑا گیا تو چاہے دیوبندی ہو بھی پھنس جائے گا، اہل حدیث پھنس جائے گا، بریلوی ہو تب بھی پھنس جائے گا، لیکن کسی ایک کا اجارہ داری نہیں چلے گی۔ جنت کسی کی جاگیر نہیں ہے، جس نے بھی